السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک کی زیارت کرانے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک انڈیا میں نہیں بلکہ عمان کنٹری میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام عمان ملک میں تشریف فرما ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرتے تھے، جہاں پر وضو کرتے تھے، وہ کنواں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ دوستو، آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار مبارک کی زیارت کریں گے۔ دوستو، ہم نے آپ کو اللہ کے ولیوں کی کئی ساری مزار مبارک کی زیارت کرائی، لیکن دوستو یہ پہلی ویڈیو ہے ہمارے چینل پر جو ہم آپ کو اللہ کے نبی کی مزار مبارک کی زیارت کرانے والے ہیں، اور وہ بھی دوسرے ملک میں انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی، بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھنا، کیونکہ ان اللہ کی نبیوں کی مزار مبارک کی زیارت کرنا بہت ہی خوش نصیبی کا کام ہے۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام دوستوں بیمار تھے تو اسی جگہ پر آپ کا اس زمانے میں گھر تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایک تعویذ بنا دی گئی ہے جو مزار کی طرح نظر آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام ہے، اور یہ وہی کنواں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو ہے اسی کنویں کے پانی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا کی تھی۔ تو لوگ زائرین جو ہے یہاں سے پانی بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے چھوٹے کنویں کا پانی ہے، اور یہ جو ہے ان دو نلوں میں بڑے کنویں کا پانی آتا ہے۔ ابھی ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی اصل مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو ضرور سبسکرائب۔ اور نجف اشرف، یہ دونوں سٹیز کے بیچ میں ایک اور سٹی آتی ہے جسے حلہ کہتے ہیں۔ تو مقام حلہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دو مقام موجود ہیں۔ ابھی جس مقام کی آپ زیارت کرنے والے ہیں، یہاں پر کہا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو یہاں پر رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی اصل مزار شریف کی بھی زیارت کریں گے۔ دوستوں، آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ سنیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے: ایوب بن اموس بن زارح بن عیس بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں ناظرین، آپ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کی زوجہ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جن کا نام حضرت رحمت ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیل کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم نسبتیں حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں کہ آپ کے والد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد سے تھے، آپ کی والدہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، اور خود اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر جن کے صبر کی شان اللہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی تھی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس کئی باندیاں، غلام، مویشی، جانور، زمین جائیداد، مطلب کہ دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس تھی، اور اولادیں بھی آپ کی بہت ساری تھیں۔ اور دنیا کی ایک عظیم نعمت جو انسان کی صحت ہے، تو اللہ نے آپ کو اچھی صحت و تندرستی بھی عطا فرمائی تھی۔ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے بعد بھی آپ اللہ کی بے شمار عبادت کرتے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، مسکینوں پر رحم کرتے، بیوہ عورتوں کی امداد کرتے، مسافروں کی خبر لیتے، اور ہمیشہ اللہ سے ہی رجوع کرتے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ نے آزمائشیں کی، آپ کا امتحان لیا۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کے تمام اولادیں گھر کے اندر موجود تھیں، اور اچانک گھر کی چھت جو ہے گر پڑی، جس کی وجہ سے آپ کی تمام اولادیں انتقال کر گئیں۔ پھر آپ کے تمام غلام باندیاں بھی ختم ہو گئے۔ پھر آپ کے تمام جانور، جس میں ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں تھیں، کسی آفت کے آنے کی وجہ سے سب کے سب مر گئے۔ پھر آپ کی کئی زمینیں تھیں جس میں سے آپ کے کھیت اور باغات تھے، اس میں بھی کسی قسم کے کیڑوں کی وجہ سے تمام فصل خراب ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی تمام نعمتیں چلی گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا مشکل امتحان تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔
لوگ آپ کے پاس آ کر بتاتے تھے اور یہ اطلاع دیتے تھے کہ آپ کے تمام بچے انتقال کر گئے، آپ کے جانور مر گئے، آپ کی کھیتی اجڑ گئی۔ ہر خبر سن کر کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا تھا، آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام یہ تمام خبر سن کر کے فرمایا کرتے تھے، اس میں میرا کیا ہے؟ جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا واپس لے لیا۔ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر! کیسے صبر والے یہ جملے تھے۔ ہر مصیبت آنے کے بعد آپ صرف یہی فرماتے تھے کہ میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ! آپ کے پاس سب کچھ چلا گیا، اب بس آپ کا جسم آپ کے پاس صحیح سلامت تھا، مگر اللہ کی قدرت، آپ کے جسم، آپ کی صحت پر بھی آزمائشیں ہوئیں۔ آپ کے تمام جسم پر آبلے آ گئے، سارا جسم زخموں سے بھر گیا، آپ کا جسم بہت کمزور ہو گیا۔ اب سب کچھ چلے جانے کے بعد جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، ہر ایک ایک کر کے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے اور سب آپ سے دور چلے گئے۔ بس آخر وقت میں آپ کی نیک بیوی حضرت رحمت بنت افراعیل رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں اور آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اللہ اکبر! ان تمام آزمائشوں سے اللہ نے آپ کے درجات کو اور بلند فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کہیں باہر گئی ہوئی تھیں اور واپس آنے میں دیر کر دی، اور یہاں حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار تھے اور انہیں اس وقت اہلیہ کی ضرورت تھی۔ آپ سخت آزمائش میں پڑ گئے اور اس وقت آپ نے قسم کھا لی، اگر میں صحت مند ہو گیا تو صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ اکبر! پھر کئی سالوں تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی طریقے سے بیمار رہے اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کو شہر سے باہر کر دیا گیا۔ آپ شہر کی آبادی سے باہر رہنے لگے اور ایک ویرانے میں آپ رہا کرتے تھے۔ ناظرین، جس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کے وقت رہا کرتے تھے، اور یہ جو مزار کی طرح آپ کو تعویذ نظر آ رہی ہے، کہا جاتا ہے یہاں پر آپ جب بیمار تھے یہیں پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ اور اس مقام کی تھوڑی سی دوری پر آپ کی اصل مزار شریف، آپ کی اصل بارگاہ موجود ہے، جو کہ آپ یہ گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گنبد ہے، اور اندر داخل ہونے کے بعد یہ سنہری رنگ کی جالیاں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار شریف کی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، کئی سالوں کے آزمائشوں کے بعد اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنا خاص کرم فرمایا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ زمین پر ٹھوکر مارو، تو آپ نے زمین پر اپنے پیر سے ٹھوکر مار دی تو اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس پانی سے آپ غسل کر لیں، تو آپ نے غسل کر لیا۔ جیسے ہی آپ نے غسل کیا، آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں، جسم میں طاقت آ گئی، آپ پہلے کی طرح نوجوان اور بے حد خوبصورت ہو گئے۔ پھر اللہ نے آپ کو جنت کا لباس عطا فرمایا، آپ جنتی لباس پہن کر تیار ہو گئے۔ اس وقت آپ کی اہلیہ حضرت رحمت کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ جب آپ واپس گھر آئیں تو دیکھا کہ وہاں حضرت ایوب علیہ السلام اپنی جگہ پر نہیں ہیں اور کنارے میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ نے آپ کو نہیں پہچانا تو حضرت رحمت نے کہا کہ یہاں میرے شوہر تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کیا انہیں کوئی بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے؟ آپ پریشان ہو گئی تھیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رحمت، تمہارا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا۔ پھر آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ناظرین، پھر اللہ نے آپ کی اولادیں بھی پھر سے آپ کو عطا کر دیں، ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی بیوی حضرت رحمت کو بھی پھر سے جوانی عطا فرما دی، اور پھر اللہ نے آپ کو اور کئی اولادیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ جو کچھ گیا تھا سب کچھ واپس آپ کو مل گیا، مگر اب حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا، جو آپ نے بیماری کے وقت کھائی تھی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ مگر اب حضرت ایوب علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں اتنی فرما بردار اور خدمت گزار بیوی کو کیسے مار سکتا ہوں، مگر آپ کی قسم بھی پوری ہونی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سخت مشکل میں آ گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، تمہاری بیوی بڑی ہی نیک ہے، تمہاری اس نے خدمتیں کی، بڑا صبر کیا، تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی نے بھی خوب صبر کیا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ اب تمہاری قسم بھی پوری کرنی ہے، تو ایک کام کرو،
बारीक सी काड़ियाँ लो जो कि झाड़ू में होती हैं, फिर उन 100 काड़ियों को लेकर के एक कट्टा बनाओ और फिर उस झाड़ू को अपनी बीवी पर हल्के से मारना। इससे 100 कोड़े भी एक ही बार में हल्के से पड़ जाएंगे और जो है तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी को कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इसी हुक्म पर अमल किया। नाज़रीन, आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का ये वाक़या ज़रूर सुनाएं ताकि वो भी इनकी सीरत पर अमल करें, वो जान सके कि वो अपने शोहर के साथ उस वक्त भी खड़ी हुई थी जब पूरी दुनिया की नेमतें दौलतें उनके पास थीं, और उस वक्त भी वो अपने शोहर के साथ खड़ी रहीं जबकि सारी दुनिया उनको छोड़ करके चली गई थी। ये बहुत ही अच्छा सबक है। जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं हज़रत रहमत की इस सीरत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी शादीशुदा ज़िंदगियां जो हैं खुशियों से भर जाएंगी इंशाअल्लाह। फिर जब दोबारा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तमाम नेमतें मिल गईं, फिर उनकी तमाम दौलत जो कुछ गया था सब कुछ अल्लाह ने वापस लौटा दिया। इसके बाद जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 70 साल तक इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर बाहयात रहे। फिर 70 साल बाद आपने विसाल फरमाया, लेकिन आज भी अल्लाह के हर नबी ज़िंदा हैं और बेशक वो रोज़ी भी दिए जाते हैं, और इस पर हर सुन्नी का ईमान है कि हर नबी अपनी मज़ारों में ज़िंदा हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस मुक़द्दस बारगाह में हाज़री नसीब करें और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ मुरादें पूरी फरमा दें। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मकाम के पीछे ही ये कुआं हमें नज़र आता है, और इस कुएं के पानी में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है जो कि अल्लाह के नबी से निस्बत रखता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और कुआं यहाँ पर है और इसमें लिखा है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकाम है, और ये वही कुआं है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। और जो है इसी कुएं के पानी से जो है अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता की थी यहाँ पर गुस्ल करने के बाद, और काफ़ी गहरा कुआं है। चंद सालों पहले तक जो है ये कुआं खुला हुआ था और जो है बाल्टी वगैरह डाल करके बकेट से जो है पानी निकाला जाता था। अभी जो है इसमें मोटर्स फिट कर दिए गए हैं और इसका पानी सीधे वहाँ से आता है। तो ये कुएं का पानी ही जो है नलों में मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो लोग ज़ायरीन जो है यहाँ से पानी भरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है छोटे कुएं का पानी है, और ये जो है इन नलों में, इन दो नलों में बड़े कुएं का पानी आता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी ये मुक़द्दस ज़ियारत करें और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जान सकें। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वी लव इस्लाम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।